أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. ہم نے الحمدللہ سورۃ فاتحہ ہم نے مکمل کر لی، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا ہم نے کچھ ابتدائی حصہ 5 آیات ہم نے پڑھی تھی، اور ہم نے اس میں تھوڑی تفصیل سے بات کی تھی، اور اب ہم انشاءاللہ تعالی عظیم تھوڑی رفتار اپنی تیز رکھیں گے، اور اتنی تفصیل میں اتنی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، اور بس ہم قرآن کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر یا تشریح ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات رہ گئی تھی، میں کل نہیں پوچھ سکا تھا. وہ یہ کہ آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہمارے اللہ تعالیٰ سے جو یعنی کہ کنیکشن ہے، اس میں ایک بات ہم نے یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے کچھ نا. تو وہ آپ لوگوں نے سبمٹ تو نہیں کرایا، میں اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں ایک سے آپ لوگوں سے پوچھوں. وہ ایکسرسائز دینے کا، اسائنمنٹ دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ تھوڑا غور کریں قرآن پہ تھوڑا سا، تو آپ لوگ کو انشاءاللہ بہت مزہ بھی آئے گا، فائدہ بھی ہوگا. تو ذرا ایک دفعہ یہ سورۃ الفاتحہ کا بس یہ دیکھ لیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا نام لفظ اللہ، رب دوسرا نام رب، 2 نام ہو گئے. تیسرا رحمان، چوتھا رحیم، یہ لکھتے جائیں یا نشان لگا لیں. 5واں مالک. ٹھیک ہے. تو یہ 5 نام تو واضح الفاظ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب دوبارہ ہم اگر شروع کرتے ہیں تو ایاک نعبدو. نعبدو میں ہم عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہوئے؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہوئے؟ معبود. اور ہم کیا ہوئے؟ عابد. ٹھیک ہے. تو چھٹا نام کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ کا؟ معبود. ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. و ایاک نستعین میں استعانت ہم مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مستعان. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مستعان. 7واں نام اللہ کا کیا ہے؟ مستعان. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہدایت دے. ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہادی. تو 8واں نام کیا ہو گیا؟ ہادی. الہادی. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی آتا ہے الہادی. صراط الذین انعمت علیہم، انعام کرنے والا جس پہ آپ نے انعام کیا. تو منعم. منعم اللہ تعالیٰ منعم ہے، تو نوا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام کیا ہو گیا؟ منعم. مغضوبی غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، تو غیر المغضوبی غضب جن پر ہوا، تو غضب کرنے والا کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کیا ہوئے؟ غاضب. غاضب بھی ہوئے. تو 10ویں صفت اللہ تعالیٰ کی کیا ہوئی؟ غضب کرنے والا. ولا الضالین گمراہ کرنے والا. قرآن میں بھی آتا ہے من یضلل، اس میں حدیث میں آتا ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. تو 11واں نام اللہ تعالیٰ کا ہو گیا مضل. میم غاد لام، مضل. لام لام ویسے تو ڈبل لام میں تشدید ہوگی، مضل. ٹھیک ہے. تو 11 نام یہ ہو گئے، اور ایک نام اور ہے جو دوبارہ ہم پیچھے جاتے ہیں الحمد میں. تو الحمد میں محمود اللہ تعالیٰ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم حامد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ محمود ہے. تو کل 12 صفاتی نام، یعنی کچھ ایک ذاتی نام ہے لفظ اللہ، اور 11 صفاتی نام ہے، تو ٹوٹل 12 نام اللہ تعالیٰ کے سورۃ الفاتحہ میں ہے. اور ایک بات اور بھی ہے اس کے اندر کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام یہ ہے تو ہمارے بھی تو کنیکشن ہے نا، ساری باتیں ہم سے ریلیٹڈ ہیں. تو اگر اللہ محمود ہے تو ہم حامد ہیں. لفظ اللہ میں ہم کچھ کنیکشن نہیں کر سکتے، وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو اپنے نام میں بھی اتنا زیادہ رکھا ہے کہ لفظ اللہ کے نام میں ہم کسی بھی طرح اپنا کنیکشن نہیں لگا سکتے. اللہ کی ہر صفت میں ہم ہر نام میں اپنا کچھ کنیکشن لگا سکتے ہیں، کسی حد تک کسی نہ کسی طرح ہم سے کنیکشن ہو جائے گا. لیکن لفظ اللہ میں جو اللہ کا اصل نام ہے، ذاتی نام ہے، اس میں ہم کسی طرح بھی نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. رب، تو اللہ تعالیٰ رب ہے، تو ہم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والے ہیں، تو ہم کون ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں ربیب.
ٹھیک ہے. الرحمن، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو ہم کون ہیں؟ مرحوم، ہم پہ رحم ہوتا ہے. مالک ہے، اللہ مالک ہے، تو ہم کیا ہیں؟ مملوک، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم مملوک ہیں. اللہ تعالیٰ معبود ہے تو ہم ہیں عابد. اللہ تعالیٰ مستعان ہے تو ہم ہیں مستعین. اللہ تعالیٰ ہادی ہے تو ہم ہیں مہدی، ہمیں ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ منعم ہے، انعمت علیہم، تو ہم منعم علیہ ہیں، یعنی جن پر انعام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ غاضب ہے تو وہ مغضوب کا تو ذکر ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مضل ہے، گمراہ کرنے والے، تو یہ ہے ضالین، جو جن کا تذکرہ ذکر ہو گیا کہ گمراہ ہونے والے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ایک تھوڑی سی بات تھی سورۃ الفاتحہ میں. ہمارا بندے کا اور رب کا جو کنیکشن ہے اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہم ہر صفت سے کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اچھی، جو اللہ تعالیٰ کی اچھے جو رحمت والی صفات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے قلبی اور اللہ تعالیٰ کی رضا والی جو صفات ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کی ناراضی والی جو صفات ہیں اس میں ہم بالکل بھی ہرگز کنیکٹڈ ہمیں نہیں ہونا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سورۃ الفاتحہ کی بات تھی جو رہ گئی تھی. اچھا جی، اب آ جائیں سورہ بقرہ آیت نمبر 6. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو کافر ہو چکے ہیں، اب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے. صحیح ہے. آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں ان کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے. یہاں پہ جو انذار ہے نا، ڈرانے کا لفظ ہمیں اس سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے. انذار اصل میں کہتے ہیں ایسا ڈرانا کسی چیز، کسی کی، مثال کے طور پر اگر بچہ جا رہا ہے، آپ کا چھوٹا بچہ ہے، وہ کسی خطرناک جگہ جا رہا ہے، کرنٹ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، تو آپ اس کو فوراً سے اس کو بچانے کے لیے جو اس کو ڈرائیں گے اس کرنٹ سے، تو یہ جو ڈرانا ہے، یہ جو ڈرانا ہے، یہ والا ڈرانا ہو. ٹھیک ہے. تو انذار کا مطلب کیا؟ ایسے ڈرانا نہیں جیسے سانپ بچھو سے ڈراتے ہیں، کہ یا مطلب بھوت سے ڈراتے ہیں یا اس طرح کسی چیز سے ڈراتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ انذار کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پر رحم کر کر اس کو اس کے نقصان دہ چیز سے بچانے کے لیے اس کو ڈرانا، یہ ہوتا ہے انذار. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ انذار کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کو نقصان دہ چیز سے بچانے کے لیے اس کو ڈرانا، یہ ہوتا ہے انذار. صحیح ہے نا؟ تو آپ انہیں ڈرائیں، یعنی رحمت، نبی جو ڈراتے ہیں نا، وہ اس کے اندر بھی ایک باپ کی ایک رحمت ہوتی ہے. جیسے ایک باپ کی اپنے بچے پہ رحمت ہوتی ہے، ویسی نبی کی اپنے امتی پہ رحمت ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے، نقصان کر لے گا، اللہ کی ناراضی مول لے گا، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو وہ اس لیے ڈراتے ہیں. تو اس ڈرانے کو انذار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی آپ انہیں خبردار کریں یا خبردار نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. صحیح ہے. کیوں نہیں لائیں گے نہ ایمان؟ کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ پردے پڑے ہیں. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت زیادہ بڑا عذاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں لائے نا، تو ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تو اس لیے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. اور پھر جب دل پہ مہر لگا دی، اس کے بعد پھر کانوں پہ بھی لگا دی، سننے پہ بھی لگا دی، اور آنکھوں پہ بھی لگا دی. ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں. یعنی کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لیں تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہوئے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، تو وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کے، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں وہ.
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹیڑھ پن کو بڑھا دیا، فزادہم اللہ مرضا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، بعض اوقات ہم گمراہی، ایسا ہوتا ہے، ہم بعض لوگ کیا ہوتا ہے گمراہ ہوتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ گمراہ ہیں، تو اور ان کو ان کے دل میں شاید طلب ہی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس مرض کو اور اس ٹیڑھ پن کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور اللہ تعالیٰ اور ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے اس سبب اس کے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، یعنی ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو انہوں نے کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بڑے اچھے بڑے شریف لوگ ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سن لو، غور سے سن لو، بے شک یہ لوگ یہی لوگ ہیں۔ یعنی اتنی تاکید اور اتنا اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ جو انداز ہے نا، وہ بہت زیادہ ایسا ہے، کیونکہ انہوں نے صحابہ کو بولا، کیا بولا صحابہ کو، اللہ ان کے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ نہیں، ابھی تو صحابہ کی بات تو آگے آئے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، صحابہ کی بات نہیں مانی انہوں نے، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی تم انبیاء نبی کہہ رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم ایمان لاؤ، یا زمین پہ فساد تو نہ کرو کم سے کم، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑے نیک لوگ، بڑے شریف لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ سن لو، غور سے سن لو، یہی لوگ ہیں جو فساد بنانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے چلو فساد ایک تو فساد مچانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی فساد مت مچاؤ، تو اسے کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑے شریف ہیں، ہم تو بڑی اصلاح کرنے والے ہیں۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں ہم ایسے ہی ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں، صحابہ کو کہتے ہیں وہ، جب انہوں نے صحابہ کو کہا نا کہ جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں ویسے ہم ایمان لائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں ویسے تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ایسے بے وقوفوں کی طرح ہم بھی ایمان لائیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کو انہوں نے جو بولا نا وہی ان کو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، یعنی کہ اللہ ان کو اس وقت یہاں پہ کافر بھی بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو منافق بھی بول سکتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ دوسرے الفاظ بول سکتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ سختی والے غصے والے الفاظ بول سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ سن لو، غور سے سن لو، بے شک یہ لوگ یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ صحابہ، میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، غور سے سن لو، اللہ کا مطلب ہوتا ہے سن لو غور سے، کہ اور پھر انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، تو انا ہم کے بعد دوبارہ جو ہم آ رہا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، الا انہم السفہاء کافی تھا، لیکن الا انہم، پھر ہم، یعنی یہ لوگ یہی لوگ، جیسے ہم کسی کو بولتے ہیں یہی ہے، یہی ہے، ہم کسی چیز کو بہت زور دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو زور دینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک ہر ویسے ہی بہت زیادہ زور آور ہے، پھر بھی اللہ اتنا زور دے رہے ہیں، اور جو لفظ انہوں نے کہا تھا نا السفہاء صحابہ کے لیے، تو انہوں نے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی وہی لفظ کہا السفہاء ان کے لیے۔ اس سے ہمیں ایک اصولی قاعدہ ملتا ہے، اصولی قاعدہ اس سے ہی ملتا ہے کہ جو آپ صحابہ کے لیے آپ کے دل میں جذبات ہے نا وہی حقیقت ہے آپ کی، یعنی صحابہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے المؤمن مرآت المؤمن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو سب سے بڑے مومن تو صحابہ ہیں، یعنی انبیاء کے بعد تو سب سے بڑا مقام صحابہ کا ہے، تو صحابہ آئینہ ہے، تو ہم بھی مومن ہیں، تو ہمارے لیے آئینہ کیا ہے؟ صحابہ ہیں، یعنی ہم اللہ کی نبی کی سیرت کو بھی دیکھیں اور صحابہ کو بھی دیکھیں، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ جذبات صحابہ کی، ہماری دل میں محبت ہے الحمدللہ، تو اگر تو ہم صحابہ کو مومن سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم صحابہ کو بہت نیک سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم میں بھی نیکی ہے، اگر ہم صحابہ کو اپنے لیے راہ نجات سمجھتے ہیں یا صحابہ کو بہت عظیم، بہت اللہ کا مقرب سمجھتے ہیں تو ہم بھی ایک مقرب ہیں انشاءاللہ تعالی عظیم اللہ تعالیٰ کے، اور اگر کوئی صحابہ کو بے ایمان سمجھتا ہے یا صحابہ کو گناہگار سمجھتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا ہے اللہ کا اعلان؟ وہی ہے جو وہ سمجھتا ہے، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ صحابہ کو کافر کہتا ہے یا صحابہ کو جو ہے وہ گالیاں بکتا ہے، تو جو وہ صحابہ کے لیے کہہ رہا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے وہی الفاظ اختیار فرمائیں گے جو صحابہ کے لیے وہ اختیار کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ یعنی یہاں سے ایک اسلوب مل رہا ہے، ایک انداز، ایک قاعدہ مل رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا یہ بے وقوف ہے تو اللہ نے کہا نہیں یہ تم بے وقوف ہو، تم اگر وہ کہتے کہ یہ پاگل ہے تو اللہ کہتے تم پاگل ہو، وہ کہتے مطلب اس انداز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ کہتے کہ یہ صحابہ تو
اندھے ہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں تم اندھے ہو، یعنی جو وہ صحابہ کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں، وہ اچھا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اچھا کہہ دیتے ہیں۔ تو اس سے قاعدہ پتہ چل گیا ہمیں کہ صحابہ کے لیے ہمارے دل میں جو جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہمارا وہی مقام ہے، ہمارے دل میں صحابہ کا جو مقام ہے وہی مقام اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ عظیم۔ تو ہمیں ان صحابہ کو بہت عظیم اور انبیاء کے بعد سب سے بڑی، سب سے نیک اور سب سے مقرب اور سب سے متقی صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں درجات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی بات کی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ لوگ ملتے ہیں کن سے؟ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ اپنے سرداروں سے ملتے ہیں، اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، شیطان سے کون مطلب ہے؟ شیطان سے مطلب وہ نہیں ہے کہ جو ایک ابلیس ہے، ابلیس ہم سمجھتے ہیں بس شیطان، جب شیطان کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ابلیس کا تصور آتا ہے کہ ہاں وہ ایک شیطان ہے، ایسا نہیں ہے، صرف ایسا نہیں ہے۔ شیطان یعنی مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سرکشی کرنے والا اور بہت زیادہ کیا کہیں گے ٹیڑھ پن والا، مطلب عجیب سا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں شیاطین کہا ہے نا، تو آپ نے سورہ ناس میں پڑھا ہے نا، من الجنتی والناس، کہ شیطان یا وسوسہ ڈالنے والے جو ہوتے ہیں وہ کس میں سے؟ خناس جو ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسان میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان بھی کیا ہوتے ہیں؟ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسان میں سے بھی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اصل جو شیطان جو ہے وہ جو ابلیس شیطان ہے وہ تو جنوں میں سے ہے، اور اکثر شیاطین جنات کی صورت شکل میں ہوتے ہیں۔ اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ایک بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک وہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کون پیدا ہو جاتا ہے؟ ایک جن پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دروازہ بند کر دو، لاک کر دو بس۔ تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف یحییٰ کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اور غالباً صرف یحییٰ یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک میں سے ایک کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، باقی تو ہوا ہے۔ تو شیطان وہ بھی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ہمیں تنگ کرتا رہتا ہے، ہمیں ہمیں مطلب نیگیٹو عمل پہ وہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں شیاطین، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، کیا مطلب اپنے سرداروں سے، اپنے بڑوں سے ملتے ہیں، کون؟ یہ جو بولتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اصل میں مومن نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تو تفریح کر رہے ہیں، ہم تو کیا کہتے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ کن کے ساتھ؟ مومنین کے ساتھ، محمد اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہم تو ایسی کھیل کر رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، دیکھیں پھر وہی بات، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا نا کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت بڑی بلند ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائیں، لیکن لفظ اللہ تعالیٰ نے وہی استعمال کیا، اور جب استعمال کیا تو اس کا مطلب بھی یہی ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی اڑاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ بے شک ہم مذاق کرتے ہیں، تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں کیا کریں؟ بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مومنین کو فرما دیا کہ منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کرو، ٹھیک ہے، تو ان کے جان و مال سے کچھ وہ نہ کرو، ہمیں تو اچھی ہدایت دی گئی ہے، تو اس سے منافقین اپنی حماقت سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان لانے سے جو فائدہ مسلمانوں کو مل رہا ہے نا، وہ ہمیں بھی سارے فوائد، ہمیں بھی زبانی اظہار، زبانی اسلام لانے سے ہمیں بھی وہ فوائد مل جائیں گے، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے تو مزے بھی ہو رہے ہیں، اور مال غنیمت سے بھی حصہ مل رہا ہے، اور ہمیں وہ اچھے سے ملتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ تم سے مذاق کرتا ہے، اور حالانکہ کیوں وہ مطمئن ہو گئے نا ہم تو سکون سے، حالانکہ حقیقت حال یعنی ہوگا کیا، انجام یہ ہوگا کہ ان کو سخت، اللہ تعالیٰ حالانکہ انجام کار کیا ہوگا، یہ امر منافقین کو سخت مصیبت میں پھنسانے والا ہے، اور اس کا انجام نہایت خراب ہے۔ تو اب انصاف کیجئے کہ حقیقت میں تمسخر مسلمانوں کا ہو رہا ہے یا منافقین کا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا تو نہیں ہو رہا حقیقت میں، تو کیونکہ ان کا تو ابھی ان کو پتہ ہی نہیں آگے ہونے کیا والا ہے ان کے ساتھ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو تو ابھی اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں منافقین کے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا، بلکہ مذاق کس کے ساتھ؟ اصل میں مسلمانوں کے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا وہ صحابہ کے ساتھ، بلکہ کس کے ساتھ اصل مذاق ہو رہا ہے؟
ان منافقین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور تمسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمسخر کا بدلہ اور سزا ان کو دے گا، ٹھیک ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ڈھیل دی گئی، حتیٰ کہ انہوں نے سرکشی میں خوب ترقی کر لی، بہت زیادہ ہی سرکشی کرنے لگی اور بہت زیادہ بہک گئے، اور ایسے بہکے کہ اس کا انجام کچھ نہیں سوچا کہ کیا ہوگا، اور خوش ہو گئے کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں. حالانکہ معاملہ بالکل الٹ ہے، برعکس ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس آیت میں فی طغیانہم میں فعل یمدہم کے متعلق ہے. یہ ایک عربی کی تھوڑی سی بات ہے. تو خیر وہ تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی تو میں اب اس پہ نہیں جا رہا. بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں بھائی میں ان سے اللہ استعذبہم، اللہ ان سے بتائیں گے، ان کو تو مزہ چکھائیں گے، اور اللہ کا مذاق چل رہا ہے ان سے کہ بھائی ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک طریقے سے اللہ یہ جو عمل ہے نا کہ ان کو سکون ملا ہوا ہے، وہ مطمئن ہے کہ ہاں ہم تو وہاں سے بھی مزے اڑا رہے ہیں اور یہاں بھی ہمارے مزے ہیں. تو یہ جو فیلنگ آ رہی ہے ان کو، یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے مزے اڑا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہی جو یہ سارا سیٹ اپ چل رہا ہے، تو اللہ ہی کی منشا کے بغیر تو نہیں چل سکتا، اللہ کی اجازت اور اذن کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ کی ایک طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا ان کو ڈھیل دے دینا کیا ہے، اللہ کے ان کے ساتھ کیا ہے، اللہ کا مذاق ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، یہی وہ ہیں جو جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، ہدایت دی اور گمراہی خرید لی. سو ان کی تجارت کتنی زیادہ، یعنی کہ فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت فائدہ مند نہیں ہوئی اور وہ نہ ہی ہدایت پا سکے. مثلهم، ان کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. جب آگ نے اپنے ارد گرد کو روشنی، اللہ تعالیٰ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بندے نے آگ جلائی، آگ سے ارد گرد روشن ہو گئی، تو تھوڑی دیر وہ آگے چلا یعنی بلکہ جب روشنی ہوئی تو وہ خوش ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ذهب اللہ بنورہم، وہ اللہ تعالیٰ نے روشنی ختم کر دی. وترکہم، اور اس کو چھوڑ دیا، اندھیروں میں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، واپس رجوع نہیں کریں گے، واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. او یا ایک اور مثال اللہ دے رہے ہیں، کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال آسمانی بارش کی سی ہے جس میں کیا ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور چمک ہے، وبرق، اور بجلی کا کڑک ہے، بجلی کا کڑکا ہے، یعنی جو بجلی کڑکتی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ کیا کرتے ہیں، اس بجلی کے کڑک سے ڈر جاتے ہیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. من الصواعق حذر الموت، ان کو لگتا ہے ہم مر گئے، موت کے ڈر سے کیا کرتے ہیں، وہ کڑک ہے، بجلی کی کڑک ہے، اس سے ایک موت کا ڈر ان کو پیدا ہوتا ہے اور سمجھتے مر جائیں گے، مطلب وہ ایسی اتنی خطرناک. ایک اللہ نے یہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ اتنی خطرناک ایک بجلی کی کڑک ہو تو وہ موت سے ڈر کے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے. اصل میں یہاں پہ نا دوسری جو مثال دی ان منافقین کی ہے، یہ ان لوگوں کی سی ہے کہ آسمان سے جب بہت زیادہ بارش برستی ہے تو اس میں کئی طرح سے اس کے اندر تاریکی بھی اس میں ہو، جیسے مثلا بادل ہے، تہبت بادل ہوتے ہیں، بہت زیادہ گہرے بادل ہوتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت تیزی سے موسلادھار بارش بھی ہو رہی ہے، اور رات بھی اندھیری ہے، تاریکی بھی زیادہ ہے، بجلی کی کڑک اور چمک بھی ایسی ہولناک اور خوفناک ہے کہ موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، اور آواز کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ جیسے کہ دم نکل جائے. تو اسی طرح منافقین تکالیف اور تہدیدات شرعیہ کو سن کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام آ رہے ہیں، تو وہ ان کی جان نکلتی ہے اس سے، یار یہ بھی کرنا پڑے گا، ابے یار یہ بھی کرنا پڑے گا، یعنی ان کی نا جان نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا ہے اور دین کو برستی بارش سے تشبیہ دی ہے کہ دین ہے جو برستی بارش ہے. اب یہ لوگ دین اور دین کے احکامات سے پریشان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی سخت حکم آتا ہے جیسے بجلی کا کڑکا، کوئی سخت حکم ہے تو وہ تو ان کی جان نکل جاتی ہے کہ یہ تو ہم سے ہوگا ہی نہیں. جیسے جہاد کا حکم آیا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ جہاد مطلب وہ پیچھے ہو گئے کہ یہ نہیں ہوتا یا تھوڑی دیر بعد ہوتا یا فلاں، مطلب عجیب عجیب بہانے کرتے ہیں. تو وہ اس طرح کی حرکتیں، وہ جب اس طرح کے احکام آتا ہے تو وہ بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ عجب اور کشمکش اور خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی بےہودہ تدبیروں سے اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو یہ باہر نہیں نکل سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، گرفت کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ
کر لیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکتے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی ختم کر دے، بینائی اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب بجلی کڑکتی ہے تھوڑی سی روشنی آتی ہے تو تھوڑا سا چلنے لگ جاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب پھر سے اندھیرا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اندھیرا چھا جاتا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا تو کھڑے رہ جاتے ہیں، دیکھو کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، یعنی یا پھر اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی سننے کی اور ان کی دیکھنے کی بنائی قوت کو ختم کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں. اچھا یہاں تک ان کی ایک بات ختم ہو گئی، یعنی اب تک ہم نے کیا سمجھ لیا؟ سورہ فاتحہ سمجھ لی تھوڑی بہت. سورہ بقرہ کی ہم نے شروع میں چند 5 آیات مومنین کی تھی، 2 آیات کافرین کی، کافروں کے لیے تھی، اور تقریباً 13 آیات منافقین کے لیے تھی. ٹھیک ہے. اب اس سے ہمیں ایک اور طریقہ، ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے کہ مومنین کا معاملہ بھی بہت واضح ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پسندیدہ، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اور تذکرہ زیادہ کیا کافروں کے مقابلے میں. کافروں کو دو آیتوں میں بتا دیا، لیکن منافقین کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، تو اس کو تفصیل سے سمجھایا، مثالوں سے سمجھایا. ٹھیک ہے. تو خیر یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بولتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن ہوتے نہیں ہیں مومن. اچھا آگے چلیں، یا آیت نمبر 21، 20 آیتیں ہم نے کر لی الحمدللہ. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، پھر سے وہی رب آ گیا جو الحمدللہ رب العالمین، اولئک علی ھدی من ربہم. کتنی دفعہ رب رب کا تذکرہ آ رہا تھا. ٹھیک ہے. مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار رب کا لفظ، رب کا لفظ. اب یہاں پہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو. اب آپ اندازہ لگائیں، میں اس پہ یہاں پہ ایک بات ضرور کرتا ہوں. آپ لوگوں میں سے جو لوگ پیرنٹس ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے بات. اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی عظمت تھوڑی بہت آپ نے وہ جو ویڈیو دیکھی ہوگی اس سے ایک آئیڈیا ہوا ہوگا، پھر ہم نے سورہ فاتحہ میں تھوڑی بات کی، اس سے بھی آئیڈیا آپ کو ہوا ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا آپ کو لوگوں کو تھوڑا سا ایک اندازہ ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اچھا، تو ہاں میں یہاں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ اتنی بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. پہلا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اور غلامی کریں. تو ہمیں پہلا حکم ہونا چاہیے تھا. یہ جو 21ویں آیت آ رہی ہے سورہ فاتحہ میں نہیں، سورہ بقرہ میں بھی 20 آیتوں کے بعد آ رہا ہے کیا؟ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. پوری سورہ فاتحہ میں ایک حکم نہیں ہے، ایک حکم، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے، میرا اس کا، ہمارا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. وہ خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہمیں ایسی مار دے ختم کر دے، اس کا حق ہے بھائی. تو کم از کم اتنا کرتا کہ جب ہدایت کی کتاب دے رہا تو پہلا جملہ تو ہوتا نا، یا پہلا جملہ ہوتا یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا ربکم، یا اعبدوا اللہ. اس طرح کوئی بات ہوتی، اعبدوا اللہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ کی عبادت کرو. بلکہ پہلا جملہ ہوتا یا الذین یا ایھا الناس آمنوا باللہ ورسولہ، اور واعبدوا ربکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اس طرح کے حکم ہوتے ہیں کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، اور کیا کرو؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، جہاد کرو. یہ چیزیں آنی چاہیے تھی، لیکن وہ اتنی بڑی ذات ہو کر بھی ہمیں حکم نہیں دے رہی. پہلے سورہ فاتحہ میں تو، پورے سورہ فاتحہ میں ایک حکم نہیں ہے، پوری سورت میں ایک حکم نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. پھر سورہ بقرہ کا ایک رکو ہو گیا پورا، دوسرا رکو پورا ہو گیا، اتنی ساری چیزیں ہو گئی، کتنی ساری چیزیں اس کے اندر آئی. ہو تو ہم نے تھوڑا، کیونکہ تھوڑا تیز چل لیں تو اس لیے ہم ساری چیزوں کو تو نہیں، لیکن آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیں نا کتنا ساری چیزیں تھیں. پھر سورہ بقرہ کے شروع میں نے چند چیزیں بتائیں، تو اب کتنی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. تو یہاں تو پتہ نہیں اور کتنی چیزیں ہیں.
لیکن وہ سب تو خیر ہم نہیں کر رہے. تو آپ سوچیں کتنا سارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے، لیکن ایک بھی حکم نہیں دے رہے اللہ میاں، ایک حکم بھی نہیں دے رہے. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم استاد ہیں یا ہم جو ہے وہ ماں باپ ہیں، بس ہمارا تو بس نہیں چلتا کہ بس وہ جب تھوڑا سا بس بچہ شعور سمجھ پکڑتا ہے، 4-5 سال کا ہوتا ہے، بس ہمارے حکم شروع ہو جاتے ہیں، یہ کرو یہ نہیں کرو، اسکول بھیج دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں کرتے ہیں. تو یہ جو میٹرک سسٹم ہے نا ہمارے پاس جو رائج ہے، یہ تو پوری پلاننگ کے تحت تھا. اس کی ہسٹری کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں بتائی جاتی اور پتہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو. کوئی بھی چاہے تو آپ کی اس کی ہسٹری نکالیں، آرام سے پڑھ لیں. آپ لوگ کبھی بھی اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پیرنٹنگ پر میں کافی بات کرتا ہوں، میری کچھ ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں اور ضرور دیکھیں. جو لوگ پیرنٹس ہیں اور ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں، تو میرے حساب سے تو ان کے لیے تقریباً بہت لازم ہے، تقریباً واجب ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں اور کیا چل رہا ہے ایجوکیشن کا، اصل ایجوکیشن کیا ہے کیا نہیں ہے. دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، ابھی دینی لحاظ سے بات نہیں کر رہے کہ بھائی یہ سب فضول ہے، فزکس کیمسٹری بایولوجی، یہ تو میں کہتا ہی نہیں ہوں. فزکس کیمسٹری بھی علم ہے. بعض جیسے ہمارے یہاں بعض لوگوں میں چلتا ہے کہ فزکس کیمسٹری تو فنون ہے، اور بایولوجی اور اے آئی اور یہ سب چیزیں تو کیا ہے، یہ فنون ہے. علم تو قرآن اور حدیث کا ہے بھائی، وہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے. آگے بات آ جائے گی، میں ثابت کروں گا کہ وہ بھی علم ہے. فزکس کیمسٹری میتھ بایولوجی یہ سب بھی علم ہے. اے آئی، بلاک چین، یہ سب بھی علم ہے. ہاں اب علم کے درجات ہو سکتے ہیں، تو اس میں سب سے اوپر قرآن ہے بھائی، نو ڈاؤٹ. سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اعظم، سب سے ارفع قرآن ہے. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، حدیث ہے، وہ ہے. پھر جو ہے وہ فقہ ہے اور سب چیزیں. پھر اس کے بعد وہ علوم کے درجات تو ہو سکتے ہیں، لیکن خیر علم تو علم ہوتا ہے. تو وہ آگے بات آئے گی انشاءاللہ، میں بتاؤں گا کہ دنیاوی علوم کو بھی اللہ نے قرآن میں علم کہا ہے. سورہ بقرہ میں بھی آئے گی اور آگے بھی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہو کر پوری سورت اتنا سب گزر گیا، ایک حکم نہیں دیا ہے. کیوں؟ پہلے تعلق بنایا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے فرسٹ کنیکٹ دین کریکٹ. جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں کہ پہلے دل لو پھر دن لو. ان کو دن دن مانگتے ہیں نا، 3 دن دے دو، 10 دن دے دو، 40 دن چلنے کے لیے چلے جاؤ، تو وہی دن دن لیتے. تو کہتے ہیں پہلے دل لو، دل جیتو پھر دل لو. تو وہی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اپنا تعلق بنا رہے ہیں. ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی ہے ہمارے اندر، ہمیں آلریڈی اللہ سے محبت ہے. ہم ایمان لے آئے تو پہلا حکم ہونا چاہیے تھا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ سارے کام نہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بھی تعلق بنا رہے ہیں. ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہمارا تو اللہ سے بہت قریبی تعلق ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں. اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے پیرنٹس کو، اساتذہ کو. کیا؟ کہ ہم پہلے تعلق بنائیں اپنے شاگردوں سے، اپنے بچوں سے. ہم پہلے تعلق تو بنائیں. ہم تعلق بناتے نہیں اور بس شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں بچے ہماری سنتی نہیں. کیسے سنیں گے؟ آپ نے ٹائم کتنا دیا ہے؟ آپ نے ان کو اپنے دل کو ان کے دل سے کنیکٹ کتنا کیا ہے؟ یہ میرا بہت خاص ٹاپک ہے، اس پہ میں بہت بات بھی کرتا ہوں اور میں حیران ہوتا ہوں. پھر سمجھاتا ہوں پیرنٹس کو تو میں سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یار، یہ تو میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تو یہاں میں صرف اس جگہ پہ یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے وہ، اب ایک بچہ تھا بیچارہ، تو وہ بچہ بھی ڈپریشن میں، اس کی ماں بھی ڈپریشن میں. تو ان کو الحمدللہ سمجھا کے وہ جو ہے وہ اتنا ہو گیا کہ ان کی اماں کو، ان کی جو والدہ تھی وہ نکل گئی ڈپریشن سے. اور پھر آہستہ آہستہ بچہ بھی صحیح ہو گیا، کیونکہ اس سے ان کا بچے سے تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہو گیا ریلیشن. تو وہ تہجد میں دعائیں کرتی ہیں میرے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. خیر تو کہنے کا مقصد ہے بھائی، یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں. یہ کسی وقت اس پہ بات کروں گا، کچھ تو میری ویڈیوز موجود ہیں انشاءاللہ. میرا پورا ارادہ ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کروں گا اور لاجیکلی سائیکولوجیکلی سمجھاؤں گا، اسلامکلی بھی بتاؤں گا، ایموشنلی بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کہ اس میں کتنے سارے اینگلز انوالو ہیں جس کی وجہ سے سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایک بات آخری کر کے ختم کرتا ہوں اس بات کو. 300 سال کی تاریخ ہے اسکول کی، 250 سال سے پرانی کہانی نہیں ہے. صحیح ہے؟ اور اگر آپ غور کریں تو 250-300 سال پہلے ہی ہمارے پاس، ہم مسلمان جو تھے نا، وہ عروج پر تھے، بلندیوں پر تھے. اور سائنسدان مسلمانوں میں زیادہ آپ کو ملتے تھے. لیکن 300 سال کے بعد آہستہ آہستہ سائنسدان سارے ویسٹ میں چلے گئے. تو کچھ کہانی ہوئی ہے 300 سال پہلے. ان میں ایک بڑی کہانی ہوئی ہے کہ اسکولس کو انٹروڈیوس کرایا گیا، اور اس کے پیچھے بہت ساری، اور خاص طور پہ جو نصاب ہمیں بنا کے دیا گیا میٹریکولیشن والا، انٹرمیڈیٹ والا، یہ باقاعدہ طور پہ ہمیں اپاہج بنانے کے لیے اور سلیو بنانے کے لیے، کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن تھا. تو وہاں پہ ان کو اپنے ایسے غلام چاہیے تھے. کیا کہتے ہیں ان کے پاس
کیا کہتے ہیں اس کو، امپلائیز نہیں تھے، ان کو لیبر چاہیے تھی، تو ان کو ایسا ہی بندے چاہیے تھے نا جو ان کی جی جی کر کے ان کی سنے. تو انہوں نے اسی طرح کا سارا سسٹم بنایا انگریزوں نے کہ ہمیں جن کی ایسے لوگ چاہیے جن کی عزت نفس ختم ہو چکی ہو، وہ غلامی کے لیے تیار ہو، وہ ہمارے آرڈر سننے کے لیے تیار ہو. تب کیا ہوتا ہے؟ یس سر جی باس، یس سر جی باس ہوتا ہے. آفیسز میں، فیکٹریز میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے آپ ہسٹری پڑھیں مسلمانوں کی، تو مسلمان ہوتے تھے تاجر، عیسائیوں کو وہ اپنے پاس رکھتے تھے خادم. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سیرت پڑھ لیں آپ، صحابہ کی زندگی، خلفاء راشدین کا دور اٹھا لیں، اس کے بعد کا دور اٹھا لیں، سلطنت عثمانیہ اٹھا لیں. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے، کوئی اتنا مذاق نہیں ہے یہ. آپ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہاں جی جیسی اسکولوں کے خلاف ایسے ہی بول رہے ہیں. میں تو اس لیے نہیں بولا کہ ہوم اسکولنگ کا ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ وہ چل رہا ہے، وہ تو بعد کی بات ہے. میں تو بہت سالوں سے اس پہ بات کر رہا ہوں. کم سے کم اندازاً میرا یہ ہے کہ تقریباً 14 سال سے اس پہ میں اس کے خلاف ہوں. جب تو ہوم اسکولنگ کا تو نام بھی شاید نہیں آیا تھا، کم از کم میں نے نہیں سنا تھا. تو میں تو خیر بہت پہلے سے الحمدللہ مجھے شعور آ گیا تھا، کیونکہ قرآن و حدیث تھوڑا سا پڑھ لیا تھا تو سمجھ میں آ گئی تھی، اور تھوڑی سی ہسٹری اور تھوڑا سا مسلمانوں کا تھوڑا سا آئیڈیا. پر جتنا سوچتا رہا، جتنی ریسرچ کرتا رہا، چیزیں بہت ساری کھل گئی. خیر، تو دیکھیں یہاں پہلا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور کتنے پیار سے دے رہے ہیں. اے میرے لوگوں، اے لوگوں، اعبدو، عبادت کرو. کافی تھا نا، ربکم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے تھے اعبدونی، میری عبادت کرو. اعبدو، اعبدو خالقکم بھی ہو سکتا تھا، اپنے خالق کی عبادت کرو، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، وہ بھی بہت اچھا تھا. اعبدو یا ایھا الناس اعبدو مالککم، اپنے مالک کی عبادت کرو. ہو سکتا تھا، بالکل ہو سکتا تھا. نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اس ذات کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین، اولئک علی ھدی من ربہم، سبحان ربی الاعلی، ربنا لک الحمد، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. اور سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں ہر نماز میں. تو رب 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 رب، اور رب کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر کتنے سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، بہت زیادہ پیار ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. اور صرف رب نہیں، اس کے بعد کیا؟ ایسے رب کی الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے، مجھے اب تم سے کچھ نہیں چاہیے نا. آپ حکم دینے کا انداز تو چیک کریں کہ ہم اپنے بچوں سے بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں اتنے پیار سے، کیا ہم اپنے شاگردوں سے اس طرح سے پیار سے بات کرتے ہیں اس طرح سے؟ تو اگر نہیں کرتے تو پھر بہت افسوس کی بات ہے، ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے. تو یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان کو بھی جس جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ پھر سے یعنی ایک حکم دینے کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو گنوایا جا رہا ہے، تاکہ ہمارا دل اس کی بات ماننے کو اور اس کی عبادت کرنے کو مزید نرم ہو، مزید ہم آمادہ ہو جائیں. پورا اسلوب ایک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بہت خوبصورت. ایسا رب جس نے فرش کو اور زمین کو بچھونا فرش بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور بارش، آسمان سے بارش کو برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور ثمرات اور پھل نکالے بطور رزق کے، کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اس کے لیے کوئی مددگار نہیں بنانا، اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جبکہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے یہ حرکت مت کرو. فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں ذرہ برابر بھی شبہ، کھٹکا، واہمہ، ریب ہلکا سا بھی ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے درجہ بدرجہ تدریجاً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اپنے بندے پر، عبدنا، اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی ایک صورت لے آؤ جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اکیلے نہیں، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. بھئی اگر تمہیں شک ہے جو میں نے نازل کیا ہے اپنے حبیب، اپنے بندے پر،
تو تم بھی ایک صورت لے آؤ اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو تو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن کیا ہے؟ آدمی اور پتھر ہے. اب یہاں آدمی اور پتھر کیوں ہے بھائی؟ آدمی تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ بھائی گناہ گار ہے تو انہیں کو نہ جلائیں گے. پتھر کیوں ہے؟ پتھر کا ایک مطلب یہ بھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھر اس لیے کہا کہ جن لوگوں کو وہ پوچھتے تھے وہ کس چیز کے بناتے تھے؟ وہ بت پتھر کے بنا دیتے تھے. جس کو بھی جس کی عبادت کرتے ہیں اپنے بڑے ولی بزرگ کی، اپنے کسی بڑے کی، تو اس کا بت بنا دیتے، تو پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے. تو ان پتھروں کو بھی ڈال دیا جائے گا آگ میں. یہ بت تھے نا تمہارے جس سے تم مانگتے تھے، یہ بت تھے جن کی تم پوجا کرتے تھے، اس کے آگے سجدہ کرتے تھے، اسی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. اگر یہ تمہارا خدا ہے تو یہ کیوں نہیں آگ سے بچ رہا؟ اس کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ آگ سے بچ جائے. تو اس کی یہ حقیقت ہے، اور ان کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا. وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، یہ ایسی آگ ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور بشارت دے دو، خوشخبریاں سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں. ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں ان باغوں کا کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی نہیں ہے جو ہمیں پہلے دیا، تو وہی ہے یہ تو. واتوا به متشابہا، اور انہیں ملتے جلتے پھل بھی دیے جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور انہی کے لیے ہے اس میں جنت میں نیک اور پاک بیویاں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان کر دے. اصل میں وہ کوئی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو مکھی کی مثال اور اس کی مثال تھوڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں ایسی مثال بیان کریں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ تو بالکل پاگل پنے، بالکل فضول سی بات ہے. مثال کسی کے بڑے چھوٹے ہونے سے مثال کا تعلق تھوڑی ہوتا ہے. مثال تو اس چیز کے لیے دی جاتی ہے کہ بات سمجھ میں آئے. اور تم تو چھوٹے ہو نا، تو تمہیں مچھر اور مکھی کی مثال اس لیے دیتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے. تمہارے آمنے سے بالکل سامنے کی چیز ہے اور تمہیں چھوٹی سی اس مثال سے سمجھ میں آ جائے گا. مثال کے طور پر ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں، یہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ مکھی کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتے. بلکہ مکھی کا پیدا کرنا یا مکھی کا پر کا پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے. ان کے سامنے جو وہ نیاز رکھا ہوتا ہے نا، پرشاد رکھا ہوتا ہے ان لوگوں کا، تو اگر ایک مکھی آئے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ کوئی چیز، چھوٹی سی چیز لے کے چلے جائے، ان کا پرشاد لے کے چلے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، تو کیا ہوگا کہ یہ تو وہ جو ان کے سامنے سے کھانا لے کے جا رہی ہے مکھی، یہ وہ مکھی سے وہ کھانا بھی اپنا نہیں لے سکتے واپس. اللہ نے مثال دے کے سمجھایا ہے، بلکہ حقیقت بیان کی ہے. تو وہ اس کو بھی کہہ سکتے تھے، یا شاید اس کو بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ تو دیکھو مکھیوں کی باتیں، اس طرح کی باتیں، کوئی بات ہوئی کوئی بات ہوئی. تو اللہ میں کہنا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو شرماتا تھوڑی چھوٹی مثال دینے سے. مثال دینے کا مقصد ہے کہ تمہیں بات سمجھ میں آ جائے، اس لیے تمہیں ایسی مثال دی جو تمہارے لیے ایزیلی تمہیں انڈرسٹینڈیبل ہو، تمہارے لیے آسانی سے تمہیں سمجھ میں آ جائے. تو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، تو مچھر یا مکھی سے کوئی چھوٹی بڑی چیز کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مثال دینے سے نہیں شرماتا، اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے. فاما الذين آمنوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پھر دیکھیں پھر رب کا ذکر ہے کہ پھر جو مومن ہے وہ تو جان لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو بات حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں اس طرح کی بات بیان کی ہے، اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح کی مثالوں سے ہی اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سو کو اس سے ہدایت دے دیتے ہیں. اس سے اللہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. وما يضل به الا، لیکن اب ڈر لگے گا آپ ہم سب کہ یار کہیں اللہ ہمیں گمراہ نہ کر دے. اللہ کہہ رہے نہیں، ڈرو نہیں، تم اگر سمجھدار ہو، نیک ہو، مخلص ہو، اچھی نیت ہے تمہاری اور نیک ہو، تم عمل اچھے کرتے ہو، تو وما يضل به الا الفاسقین، نافرمانوں اور فاسقین کے علاوہ اللہ کسی کو ان مثالوں سے گمراہ نہیں کرتا. جو فاسق اور نافرمان ہوں گے وہی ان مثالوں سے گمراہ ہوں گے. اچھا بھائی فاسقین کون ہے؟ اللہ میں فاسقین کون ہے بتائیں. تو اللہ میں کہنا بھائی دیکھو فاسقین وہ ہوتے ہیں کون لوگ، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اس کو پکا کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں.
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ رشتہ داروں کو رشتے یعنی کہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، مسلمانوں کے لیے کیا آیا تھا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں، یہی ہے جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہاں کیا آ رہا ہے؟ اولئک هم الخاسرون، فاسقین کے لیے کیا آ رہا ہے؟ یہی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں، بلکہ خسارے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک بات میں اور کہہ دوں کہ یہ جو جملہ ہے نا، ما امر اللہ به ان یوصل، اتنا بڑا جملہ ایک بات کے لیے آیا ہے، اور وہ ہے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ باہر رکھ دو رکھو لیٹو نہیں بھی رات بھوک لگتی ہے، چھوڑ دو میں نے بند کر دیا۔ ما امر اللہ به ان یوصل کہ یہاں کیا آ رہا ہے؟ ان کے بارے میں آ رہا ہے جو توڑ دیتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تعبیر ہے قرآن کی، یہ مختلف جگہوں پہ قرآن کی آئی ہے۔ ٹھیک ہے، الذین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولو الالباب، نیک لوگوں کا اور عقل والے لوگوں کا کی صفات بیان کی ہیں کہ دروازہ بند کر دیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو کے ساتھ وفا کرتے ہیں، اس کو نبھاتے ہیں۔ اور یہاں کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ تو مومنین اور اچھے لوگوں کی صفات کیا ہے؟ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نبھاتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں وہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہاں ہے مومنین یا مسلمان یا نیک لوگ اور علماء کے لیے بڑے دروازہ بند ہے، علماء کے لیے ہے، وہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، یا ہے نا من بعد میثاقہ، تو وہاں ولا ينقضون المیثاق۔ اس کے بعد یہاں ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، تو وہاں علم والوں کے لیے ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، یعنی اتنا بڑا جملہ، باقی جو صفات بیان کی میں چھوٹی چھوٹی، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، یہ بڑی والی صفات۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، بلکہ شاید وہاں زکوٰۃ کا ذکر شاید نہیں ہے۔ تو تقریباً یہ 9 صفات ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اس میں یہ جو جملہ ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس کی یعنی اس طرح بڑا جملہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور بہت اس کے اندر ایک فساد اور بلاغت والی بات بہت زیادہ ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو جوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے رشتہ داریاں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ رشتہ داریاں ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل بہت ہوتا ہے قطع رحمی، اور بھائی بھائی بہن بہن ایک دوسرے سے وہ نہیں ملتے، نہیں بات کرتے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بہت خطرناک بات ہے، بہت زیادہ خطرناک بات ہے۔ وہاں جب آئے گی بات تو میں تھوڑی تفصیل سے بات کروں گا اگر موقع ملا، لیکن یہاں یہ سمجھ لیں، یہاں میں نے بات اس لیے اس کی نکالی کہ ہمارے ہاں اس کو اتنا اہمیت سے نہیں دیا جاتا، بس دیندار حلقوں میں بھی نماز روزہ زکوٰۃ حج کی تو بہت اہمیت ہے، لیکن اس بات کی جس کو اللہ اتنے اہمیت کے ساتھ اور اپنا اصل لفظ اللہ والا اصل نام یہاں ذکر کر رہا ہے، پورا جملہ اتنا بڑا بول رہا ہے کہ ما امر اللہ، کہ اللہ امر کر رہا ہے۔ یہ تو قرآن میں آپ کو بہت خال خال یہ بات ملے گی، یعنی امر کا صیغہ ہو اور لفظ اللہ بھی ہو، یہ دونوں چیزیں آپ کو مطلب بار بار نہیں، بہت کم ہے، ایسا نہیں کہ ایک دو دفعہ یہ خالی ہیں، لیکن اتنی زیادہ دفعہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک اللہ نے بہت اہمیت سے اس کو بیان کیا، تو ہمیں بھی اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، میرا ختم ہو گیا، اس کو چھوڑ دو۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، بھائی تم کفر کا رویہ کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو بے جان تھے، ختم تھے، تمہیں کیا پتہ، تم تو تھے ہی نہیں۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، وہی تمہیں مار دے گا، تمہیں موت دے گا،
ثم یحییکم، وہ تمہیں پھر سے زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تو تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ جب یہ سارے کام وہ کر رہا ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں اس نے پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا وہی، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تمہیں لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، پھر بھی تم اس کا انکار کر دیتے ہو۔ مطلب عقل، کچھ تھوڑی سی تو عقل سے بات کرو۔ اور آخر تمہارا دل کیسے مان لیتا ہے کہ تم اس کو انکار کر لیتے ہو؟ هو الذی، وہ ہے، خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس نے تو پوری دنیا میں سب کچھ تمہارے لیے تو بنایا ہے۔ یہ سورج تمہارے لیے، چاند سے تمہارے لیے، سیارے تمہارے لیے، ستارے تمہارے لیے، کیا کہتے ہیں، یہ جو درخت ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، سمندر تمہارے لیے ہیں، دریا تمہارے لیے ہیں، آبشارے تمہارے لیے، پھل تمہارے لیے، گندم تمہارے لیے، جو اناج، کھانا پینا، جانور، گھوڑے، خچر، ہاتھی، اونٹ، سب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے، جمیعا، سارا کا سارا تمہارے لیے بنایا ہے۔ تھوڑا سا تو احساس کر لو، یہ جہاں تیرے لیے ہے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ مجھے پورا شعر یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کا ایک مصرع یہ ہے کہ سارا جہاں تیرے لیے ہے، تو نہیں جہاں کے لیے، تو کسی اور چیز کے لیے ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جہاں جہاں تو یہ جہاں کے پیچھے، دنیا کے پیچھے تم کیا بھاگ رہے ہو؟ پوری دنیا بھی تمہیں مل جائے گی، تو کہ بڑا کام تو نہیں مار لیا، پوری دنیا کے تم مالک بن جاؤ۔ ایلون مسک تو چھوٹا سا چوزا ہو جائے گا تمہارے آگے، تو پھر بھی تم پوری دنیا کے مالک بن جاؤ، تو بھی کیا کر لیا تم نے؟ یہ دنیا تمہارے لیے، یہ دنیا تمہیں اس دنیا کے پیچھے تھوڑی بھاگنا ہے، یہ دنیا بنائی تمہارے لیے میں نے، تمہیں جس کے پیچھے بھاگنا ہے وہ اللہ ہے، اس سے تمہیں جڑنا ہے، اس سے تمہیں لو لگانی ہے، اس سے تمہیں اپنے دل کے تار اس کے ساتھ جوڑو، اس کے کلام سے، قرآن سے جوڑو۔ قرآن تو وہ چیز ہے جو دل کے تاروں پہ بس یہ ایک ہی نغمہ چھڑتا ہے قرآن کا، دوسرے نغمے دل کے تاروں پہ چھڑتے ہی نہیں ہے۔ چھوڑنے کا آواز آئے گی۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ٹوٹے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب، جو گٹار ہوتا ہے اس کے تار ہوتے ہیں نا، تو وہ مزراب ہوتا ہے جو ایک چھوٹا سا ایک وہ ہوتا ہے جس کو جو تار پہ یوں کرتے ہیں نا، اس سے آواز آتی ہے۔ تو جو گٹار کو جتنا زیادہ کسا جاتا ہے تو وہ اتنا زیادہ، بہت اس کو ٹائٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی آواز اسی سے اس کی آواز کا تعلق ہوتا ہے، وہ اس کے لحاظ سے آواز ہوتی ہے، تو اس کو بہت زیادہ ٹائٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ اگر، اچھا، جو وہ ہوتا ہے مزراب، اس کو کہتے ہیں، چھوٹا سا ہوتا ہے، اس سے وہ بچتا ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں ٹوٹے ہیں اگر تار تو بیکار ہے مزراب، بھائی تار ہی ٹوٹے ہیں تو مزراب کسی کام کا تھوڑی ہے، صحیح؟ تو بھائی ہمیں اللہ سے تار تو جوڑے نا، اپنا کچھ قرآن سے تار تو جوڑے، قرآن سے اپنے دل کو تو جوڑے تھوڑا سا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے تو سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، آسمانوں کو۔ وهو بكل شيء عليم، اور اس کو ہر چیز کا کیا ہے؟ علم ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اب یہاں سے کہانی شروع ہو رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے بات چیت کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا خطہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب پھر رب کا ذکر آ رہا ہے، دیکھیں جب رب کا ذکر آ رہا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے تو میں آپ لوگ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں، دیکھیں رب 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 بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے، آپ کے رب نے، اے میرے حبیب آپ کے رب نے کہا، للملائکتی، یا ہمیں بھی اگر اللہ مخاطب کریں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ جب فرشتوں سے آپ کے رب نے کہا کہ میں تو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس کے اندر ایسا وہ بنانے والے ہیں جو اس میں فساد مچا اور خون بہائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو آپ کی ہم ہیں جو تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور ہم تو ہمیشہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جملہ اسمیہ، حالانکہ یہ نحنو کی ضرورت نہیں تھی، ہوتا وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، دو جملہ فعلیہ بنتا، تو لیکن جملہ اسمیہ میں ہمیشگی ہوتی ہے، ہمیشہ ہم، تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ نے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟
وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے. ثم عرضهم على الملائکتی، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے بھی رکھا. فقال، پھر فرمایا، انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم دونوں بات کر رہے تو بہت سچے ہو تم اس بات میں، تو ذرا بتا دو، وہ نام بتا دو. قالوا، فرشتوں نے کہا، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، میں کوئی علم نہیں ہے، ذرہ برابر علم نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں پڑھایا ہے، آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں ذرہ برابر علم نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی ہیں جو علم کے بھی مالک ہیں اور حکمت کے بھی مالک ہیں، علم والے اور حکمت والے ہیں. قالا، اللہ نے کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، اب تم ذرا ان فرشتوں کو وہ نام بتا دو. فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے، تو قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں غیب کو، آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. یہاں پہ کن کن چیزوں کی بات ہو رہی ہے؟ آدم علیہ السلام کو کن چیزوں کے نام سکھائے تھے؟ جو سورہ فاتحہ کے ہم نے نام یاد کیے ہیں وہ نام سکھائے تھے. سورہ فاتحہ کے ہم نے جو کئی نام نکالے وہ نام سکھائے تھے. یہ کیا قرآن کے نام سکھائے تھے؟ بھائی چیزوں کے نام سکھائے تھے نا، بہت ساری اشیاء کے جو نام سکھائے ہیں وہ نام سکھائے تھے. تو دنیاوی چیزیں ہیں نا وہ، تو دنیاوی علم کو بھی وعلم آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی علم کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں. اور اسی دنیاوی علم کے لیے، یعنی صرف یعنی سوچیں دنیاوی علم کی ایسی شان ہے کہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، آپ کو ترقی اور عزت اور بلندیاں دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کی شان ہے علم کی. تو دنیا کا علم اتنا آپ کو اتنی عزت دیتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرا دیا فرشتوں سے. تو سوچے جب دین کا علم آپ حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہاں پہنچائے گا. یہ تو دنیاوی چیزوں کے نام یاد کرنے پہ اتنا ہو گیا کہ فرشتوں نے کہا سجدہ کرو آدم کو. اتنا زیادہ مقام ہے علم کا. علم سے زیادہ مقام کسی اور چیز کا، کم از کم مجھے ذہن میں نہیں ہو، میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے نہیں اس وقت ذہن میں آ رہا. جتنے فضائل علم کے ہیں نا، اور حقیقی علماء، واقعتاً جو علماء ہوں، ان کے جتنے فضائل ہیں نا، اتنے فضائل کسی اور کے مطلب مجھے نہیں پتا، میرے ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت علماء کو مل رہی ہے بھائی. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو سید ہو ان کو وراثت ملے، یہ ہوتا تھا کہ جی ساری وراثت میری ابو بکر کو دے دو، فاطمہ کو دے دو، عائشہ کو دے دو، عمر کو دے دو. نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں. فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء جو ہے وہ درہم و دنانین چھوڑ کے نہیں جاتے. ورث العلم، وہ تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، تو جس نے اس میں سے علم میں سے لے لیا تو اس نے بہت بڑی چیز لے لی. ٹھیک ہے، تو وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور علم کی شان بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء اور علماء کا مقام برابر ہوگا. انبیاء کا جو مقام ہے وہی علماء کا ہوگا، بس ایک فرق یہ ہوگا کہ ایک درجہ انبیاء بڑے ہوں گے اور وہ درجہ نبوت کا ہے. خیر، تو بھائی علم کی بہت اہمیت ہے، اور اپنے آپ کو علم میں آگے بڑھائیں، دنیاوی علوم میں بھی اور دینی علوم میں بھی. دنیاوی علم میں ہم پھر کچھ نہ کچھ دنیاوی علوم تو حاصل کر ہی لیتے ہیں، دینی علوم میں ہم بہت پیچھے ہیں، اللہ معاف کرے. قرآن کا نہیں پتہ ہوتا، حدیث کا نہیں پتہ ہوتا، سیرت کا نہیں پتہ ہوتا، قرآت کا نہیں پتہ ہوتا،
فقہ کا نہیں پتا ہوتا، تو خیال رکھنا چاہیے. بہت اس کے لیے وقت نکالیں، روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکالیں، یہ مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو کافروں میں سے تھا ہی کافروں میں سے. وَقُلْنَا يَا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم، ہاں، کہ تم آدم، تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ گھوب رچ کے کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ. بلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، بس تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، اگر گئے تو دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کو ساتھ رہنا چاہیے. جو باہر چلے جاتے ہیں نا کمانے کے لیے، ٹھیک ہے چند مہینوں کے لیے کوئی جا رہا ہے یا کسی خاص اپرچونیٹی کے لیے جا رہا ہے، 6 مہینے بہت ہے، 4-6 مہینے بہت ہے، اس سے زیادہ نہیں باہر رہنا چاہیے. میاں بیوی کو ساتھ رہنا چاہیے. آیت میں قرآن میں اللہ جنت میں نہیں الگ کرنے دے رہا، حالانکہ جنت میں تو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے، نہ بیوی کو نہ شوہر کو، جنت میں تو صرف راحت اور سکون ہے. اس کے باوجود وہاں بھی کہہ رہا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، کہ تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہو. ٹھیک ہے. اور وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب وہ چھوٹی بات نہیں ہے، بس یہ کہ اس درخت کے پیچھے قریب مت جانا، اگر تم اس غلط درخت کے قریب گئے تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر شیطان نے ان کو اس بارے میں پھسلا دیا. کیا پھسلا دیا؟ اور ان کو وہاں سے نکلوا کر ہی چھوڑا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جو وہ جہاں تھے وہاں سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تم کیا ہو ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ مدت تک رہنا ہے. تم زمین میں رہو گے مقررہ مدت تک، پھر واپس آ جاؤ گے. یوسف پانی پہ آ جاؤ. فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے. فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے، اور وہی ہے جو تواب ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے، خاص رحم کرتا ہے. دیکھیں یہاں رحیم کا لفظ آ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ جو آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے وہ کلمات جو ہیں وہ سورہ اعراف میں آئیں گے، آیت نمبر 23 میں، کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ اے ہمارے رب، وہاں بھی دیکھیں رب، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں میں ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا تو یقیناً ضرور بھی ضرور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور خسارہ اٹھانے والے آپ پیچھے پڑ چکے. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں خوف بھی نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا. والذین کفروا وکذبوا، اور جنہوں نے انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیت بے آیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہاں تک یہ ایک اور قصہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ، جو تقریباً 100 آیتوں تک چلے گا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 143 تک، غالباً 140 کچھ سم تھنگ تک چلتا ہے یہ، تقریباً 100 کے قریب، یا اس کے بعد بھی شاید تھوڑا سا ہے. تو اچھا خاصا تذکرہ بنی اسرائیل کا یہاں پر اب شروع ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے سے بات کرنا ہے. کیا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرحبون. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پہ کی تھی، اور اب میرا عہد پورا کرو تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا. وایای فرحبون. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. وایای فرحبون، اور مجھے سے ڈرو. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے کہ یعقوب کی اولاد، اور اسرائیل جو ہے وہ غالباً عبرانی زبان کا ہے یا جس بھی زبان کا، اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ.
تو مطلب یہ ہے کہ بھائی تم اللہ کے بندے کے بیٹے ہو، تو تم کیا کر رہے ہو یہ حرکتیں؟ ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے. یعنی بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ بھائی تم تھوڑا خدا کا خوف کرو، تم تو اسرائیل کی اولاد ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم تو یعقوب کی اولاد ہو، اور یعقوب تو میرے نیک بندے تھے، نیک وہ تھے، اللہ کے بندے تھے. صحیح ہے نا؟ تو بنی اسرائیل کو تھوڑا سا یاد دلایا جا رہا ہے کہ بھائی تم تھوڑا سا خیال کرو، تم کم از کم اپنے باپ کو یاد کر لو یار. اپنے مطلب یہاں بھی پھر اللہ تعالیٰ کتنی نرمی سے بات کر رہے ہیں، یعنی کہ اتنے مطلب بدتمیز قوم تھی ابھی آگ لگی. 10 منٹ نیچے بیٹھ جاؤ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون. اور جو میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، اور جو میں نے نازل کی، جو ایمان لانے کی بات میں نے کی ہے، تو بھائی مصدقا لما معكم، جو تمہارے پاس ہے، تورات زبور انجیل وغیرہ، تو یہ تو اس کی تصدیق کرنے والی ہے، کوئی اس کے خلاف تو بات کرنی. بیٹا یہاں رکھو، یہاں رکھو. تو یہ تو اس کی تصدیق کرنے والی ہے نا. یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، محمد کوئی نئی بات، کوئی نئے رب کی طرف تھوڑی تمہیں بلا رہے ہیں. بھائی داؤد جس کی طرف بلا رہے تھے، عیسیٰ جس کی طرف بلا رہے تھے، موسیٰ جس کی طرف بلا رہے تھے، محمد بھی تمہیں اسی رب کی طرف بلا رہے ہیں. ابراہیم ابو الانبیاء، تم بھی ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو، ان کو تم بھی مانتے ہو. انہوں نے بھی تو شرک کے خلاف جہاد کیا، شرک کے خلاف ان کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا، اپنے والدین سے الگ ہونا پڑا، وہ سب انہوں نے کیا، برداشت کیا، اللہ کی راہ میں نکل گئے، چھوڑ دیا. تو توحید کی بات انہوں نے کی، رسالت کی بات انہوں نے کی، آخرت کی بات انہوں نے کی، عبادت کی بات انہوں نے کی، جہاد کی بات انہوں نے کی، جو جتنی باتیں انہوں نے کی وہی باتیں انہوں نے بھی کی ہیں. صحیح. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں کر رہے نا. مصدقاً، یہ تو تصدیق کر رہے ہیں جو تمہارے پاس ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کوئی نئی چیز تو لا نہیں رہی ہے. تو مصدقاً لما معکم، ایسی چیز نازل کی گئی ہے جو یہ قرآن تو تصدیق کرنے والا ہے تمہاری. ایسے شکل نہیں. تو یہ تو تصدیق کرنے والا ہے نا بھائی. مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اور تم پہلے کافر نہیں ہو جاؤ. کیوں بھائی؟ تم تو پھر بھی اہل کتاب ہو، تم تو کتاب کو ماننے والے ہو، موسیٰ اور عیسیٰ کو ماننے والے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو تو دونوں ہی ماننے والے ہو نا. تو تم تو پہلے ایمان لانے والے بننے چاہیے، تو تمہیں تو آگے بڑھ کر اس کو قبول کرنا چاہیے تھا اور ایمان لانا چاہیے تھا. تو ہو یہ رہا ہے کہ مشرکین تو پھر کسی طرح کچھ ان کو بات سمجھ آ جاتی تو چلو ایمان لے آتے، تم نہیں لا رہے ایمان. الٹا ہی ہو رہا ہے، یعنی کہ تمہیں پہلے پہل کرنی چاہیے تھی، تو تم کئی پہل کفر کرنے والے نہ بنو. تو تم پہلے منکر نہ بن جاؤ. بلا تشترو بھی آیاتی ثمنا قلیلا وایایا فتقون، اور میری آیتوں کو مت بیچو چھوٹی چھوٹی رقموں پہ میری آیتوں کو مت. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہاں پی لو، آپ کو پینا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بڑی رقم لے کے بیچنا جائز ہو جائے گا. کہیں آپ بولیں کہ جی 100 روپے میں، 1000 روپے میں تو آیت بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن 1 کروڑ روپے میں غلط مسئلہ بتایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو بڑی رقم ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹی رقم میں نہیں بیچو، بڑی رقم. مطلب یہ کہ پوری اللہ کے نزدیک تو پوری دنیا حدیث میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو مچھر کا پر تو بہت ہی قلیل اور حقیر چیز، بلکہ حقیر چیز ہوتی ہے وہ تو پوری دنیا بھی اگر دولت میں عوض میں بدلے میں مل جائے تو آیت کو آپ یا غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے، آیت کو نہیں بیچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک تو سب مچھر کا پر بھی نہیں ہے نا. تو سب کچھ سمجھنے قلیل ہی ہو گیا. تو بلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو بھائی، میرا ہی خیال، مجھ سے ہی تقوی، میرا ہی تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو. تم کیا ہے دوسروں کے ان سے ڈر رہے ہو؟ کچھ عمل تمہیں کرنا پڑے گا، تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی، لیکن اپنی سرداری کی جانب سے تم ڈر رہے ہو اور ایمان نہیں لا رہے. تو ایسے نہیں کرو، اپنی سرداری کی جانب سے مت ڈرو. میں تمہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ قرآن میں آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ عظیم، کہ میں تمہیں زمین میں حکومت دوں گا، خلافت دوں گا، استحکام دوں گا، تمہارے خوف کو امن میں بدلوں گا. تم ذرا میری بات تو مانو. ٹھیک ہے، تو دنیا بھی نہیں جائے گی، تم ٹینشن نہیں لو. لیکن میں نے وہی والی بات میں نے کی تھی، ایمان بالغیب، یہ تو غیب کی چیز ہے نا. جب لائیں گے تو ظاہری طور پہ تو تھوڑا سا تھوڑے دن تو مشقت بھی برداشت کرنی پڑے گی. اور اگر بالفرض دنیا میں تمہیں نہیں بھی ملا تو آخرت میں تو ملے گا ہی نا. اور دنیا کی زندگی چند روزہ ہے،
زیادہ زیادہ کتنا جی لو گے؟ 100 سال، 200 سال، 250 سال، 400 سال؟ نوح علیہ السلام 1365 سال ان کی عمر تھی، اس کے بعد بھی ان کا بھی انتقال ہو ہی گیا نا۔ آخرت کو تو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، وہ تو 1,000، یعنی کہ ایک دن بھی نہیں، ایک دن کا بھی آپ 50واں حصہ کریں تو اتنا، تقریباً اتنا نوح علیہ السلام کی زندگی ہے، ایک دن کا 50واں حصہ یعنی آدھا گھنٹہ کر لو، چلو وہ بھی 48واں حصہ بن رہا ہے، 48 آدھا گھنٹہ جو میں بول رہا ہوں، تو کیا جی، کیا کیا زندگی آدھے گھنٹے کی زندگی، یعنی نوح علیہ السلام کی زندگی کو آدھے گھنٹے کی زندگی ایک طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں، تو اندازہ لگا لیں۔ تو ہماری زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، چند منٹ کی پھر زندگی بن گئی، اگر وہ آدھے گھنٹے کی زندگی تو ہماری تو سیکنڈوں کی، منٹوں کی زندگی ہے۔ تو خیر یہ تو ایک ویسے کیلکولیشن ہے، لیکن میں کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چند روزہ زندگی کی خاطر تم ڈر رہے ہو ان سے، سرداری چلی جائے گی، لوگ کیا بولیں گے، فلاں ہوگا، قبیلہ والے ناراض ہوں گے، وہ پڑھا ہوگا فلاں، ارے چھوڑو بھائی، یا فت میں بات کی تھی یا کا وہ شاید یہاں بات نہیں کر سکا تھا سورہ فاتحہ میں، یا پہلے آ گیا، اس کا مطلب ہے مجھ ہی سے ڈرو، اور یہاں بھی دوبارہ یہ آ رہا ہے کہ بھیا فتقون، کہ مجھ ہی سے تقوی اختیار کرو اور منی سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ کر کے وہ نہ کرو، وتکتموا الحق، اور حق کو مت چھپاؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم تو جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو بڑا بھلائی کا اور نیکی کا اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو بڑی نصیحتیں کر رہے ہو، خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم جو ہے وہ کتاب بھی پڑھ رہے ہو، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں کیا؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک نیکی نہیں کر رہے تو کیا دوسروں کو اس کی ترغیب بھی نہ دیں؟ تو ایسا نہیں ہے، یہاں آیا ہے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو بالکل ہی بھول گئے ہو، ایسا نہیں، ہاں اپنے آپ کو بھی یاد رکھا ہوا ہے اور اپنی بھی کوشش کرتے رہو، لیکن نہیں ہو پا رہا، کمزوری ہے، ہمت نہیں ہو رہی، آم، نفس حاوی ہے، نیکیاں کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی کوشش کرتے رہو، اپنے آپ کو بھول نہیں جا کے نہیں میں تو بالکل صحیح ہوں، یا اپنے آپ کو بالکل ہی بھول بیٹھے ہو اور دوسروں کو نصیحت خود کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ بھی نہیں رہے، یہ نہ ہو، یہ غلط ہے، لیکن آپ اپنے گریبان میں بھی جھانکتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو، اپنی غلطی کو پتہ ہے آپ کو کہ میں غلط ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن بس آپ کی کسی بھی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، نفس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، تو آپ سے وہ عمل ہو نہیں پا رہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، آپ کسی تو بات یہ ہے کہ آپ کو مثال کے طور پر آپ نے حفظ نہیں کیا، تو کیا آپ اپنے بچوں کو بھی حفظ نہیں کرائیں گے؟ اس کو بولے بیٹا تم حفظ کر لو، وہ بولے خود تو کیا نہیں، مجھے دیتے ہیں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، وہ آپ کو آیتیں پڑھ کے سنائے کہ آپ جو ہے وہ خود کو بھول جاتی ہیں اور مجھے تو بڑا بول رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ بیٹا حفظ کر لو، آپ عالم نہیں بن سکے، بیٹے کو عالم بنانا، وہ بولے ابا خود تو عالم بنتے نہیں ہو اور مجھے جو عالم بنانے کے مدرسے بھیج رہے ہو، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، آپ تو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور آپ جو ہے وہ مجھے تو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، خود تو بن نہیں رہے، تو کیا وہ آپ کا یہ عمل بچے کو حافظ بنانا یا بچے کو عالم بنانا کیا غلط ہے؟ بچی کو عالمہ بنانا، بچی کو حافظہ بنانا، کیا یہ غلط ہے؟ یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے، بشرطے کہ آپ کو اپنے آپ کو بالکل بھولے نہ بیٹھے ہو، وطن سو نہ تم خود کو بالکل بھولے بیٹھے ہو، یہ نہ ہو، ہاں اپنے آپ کو بھی، آپ اپنے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں یار تم بھی کچھ پڑھ لو، چلو وہ تو حافظ بن رہا ہے، تم 10 صورتیں تو تمہیں یاد ہے، تم 20 صورتیں کر لو، اگر 20 یاد ہے تو یار تم 40 کر لو، مطلب اپنے آپ کو آپ مخاطب کریں کہ بھائی چلو وہ تو پورا حافظ بن رہا ہے، میں چلو 5 سپارے کر لوں، 10 سپارے کر لوں، چلو 5 نہیں تو 2 سپارے تو کر لوں، اما پارا اور تبارک اللہ جی، یہ 2 سپارے کر لوں، اور جو خاص جو بڑی بڑی صورتیں آئی ہیں جیسے جس کے فضائل آئے ہیں، مثال کے طور پر سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ کہف ہے، سورہ سجدہ ہے، سورہ دہر ہے، کیا کہتے ہیں، سورہ بقرہ اور آل عمران کے بھی فضائل ہیں، لیکن چلو وہ بڑی ہے، لیکن چلو سورہ بقرہ تو کر لیں،
نہیں کر سکتے چلو بغیر چلو خود 2.5 پارہ ہو جائے گا، اور آل عمران بھی کر لیں گے تو وہ بھی تقریباً 1.5 پارے کی ہے، تو 4 پارے تو یہی ہو جائیں گے. چلیں یہ کر لیں تو بہت ہی بڑی بات ہے پھر تو. ورنہ جو میں نے دیگر صورتیں بتائیں وہ سب بھی کر لیں تو تقریباً 3-4 پارے کے برابر آپ کا یہ قرآن بن جائے گا. تقریباً 4 پارے آپ کو خود یاد ہو جائیں گے، 4-4.5 پارے. اور یہ بھی کر لیں گے تو 8 پارے ہو جائیں گے. مطلب اتنی بڑی بھی کوئی بات نہیں ہے. اور بڑا ابھی جو اس میں سے کچھ آیتیں ہوتی ہیں کچھ چیز ہوتی ہے تو تھوڑا خود بھی کر لیں، ٹھیک ہے وہ تو پورا قرآن اس کا ہے، آپ تقریباً 2 پارے تو کر لیں اور یہ چند صورتیں کر لیں خاص خاص. ٹھیک ہے. تو اور سب سے اور یاسین ہے، اور جو ہے وہ مزمل ہے، مدثر ہے. خیر وہ تو اس میں ہی آ جائے گا نا، تبارک الذی میں. تو وہ کر لیں. سورہ حشر ہے، سورہ جمعہ ہے، تو یہ کر لیں. تو کم از کم آپ بالکل بھولے نہ بیٹھے ہو نا اپنے آپ کو. بچوں کو تو حفظ کرا رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ والی بات ہے کہ وہ بچے کے کندھے پہ پیر رکھ کر جنت میں جانا ہے. بھائی بچے کے کندھے پہ پیر رکھ کر جی بچوں کو حفظ کرا لیں گے نا، سب تاج پہنایا جائے گا اور ہم بھی جنت میں جائیں گے. اور بچہ شفاعت کر سفارش کرے گا 10 لوگوں کی اور والدین کی سفارش کرے گا. تو بھائی اول تو یہ بہت زیادہ اس کے اندر وہ بچہ سفارش تب کرے گا جب آپ اس کی معاونت کریں گے، اور معاونت بھی کریں گے اور اس کا ساتھ بھی دیں گے اور اس کو پروٹوکول بھی دیں گے اور اس کی ہر چیز کا خیال بھی رکھیں گے. تو پھر تو بالکل ہوگا. آج کیا ہوتا ہے جو بچہ مدرسے چلا گیا حافظ ہے، اول تو حافظ میں یا مدرسے میں ڈالتے ہی اس بچے کو جو بہت زیادہ صلاحیت والا نہیں ہوتا. جو ذرا ذہین ہوتا ہے اس کو تو پھر اے آئی میں ڈالیں گے نا، اس کو تو پھر ادھر ان چیزوں میں ڈالیں گے تاکہ پیسہ آئے، پیسہ چاہیے. تو یہ بھی ایک بڑی کوتاہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی ویلیو زیادہ ہونی چاہیے جو دینی علوم حاصل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ ہے تو پھر تو ہمارے یہاں بھی زیادہ ہونی چاہیے. تو بچے کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے جو ہے نا جنت میں نہ جائے. اپنے بھی کچھ عمل رکھیں کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے بچہ حافظ قرآن ہے، بہت اچھی بات ہے، تو آپ کے کچھ چھپانے آپ کے بھی ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جی وتنسون انفسکم. تو بچے کو تو خوب حافظ بنایا جا رہا ہے، عالم بچہ عالم بن رہا ہے، بچہ عالم ہے، اور آپ کو خود کو جو ہے نا وہ دینی اصول اور بنیادی قواعد ہی کا نہیں پتا. ایک تو ہے نا بنیادی باتیں وہ تو پتا ہوتی ہیں، دیندار حلقے میں نماز روزہ زکوٰۃ حج کچھ چھوٹے ضروری مسائل وہ تو پتا ہوتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں دینی علوم کے بنیادی قواعد کی، بنیادی اصول کی، بنیادی ایک بنیاد اور کانسیپٹس کی. وہ پتا ہونے چاہیے. آپ کا بچہ عالم ہے، اس نے 8-10 سال لگا دیے، آپ کم از کم مطلب کچھ اصولی باتیں تو سمجھ لیں نا، اس سے ہی سمجھ لیں جس کو آپ 4-6 مہینے لگیں گے. اگر باقاعدہ کلاس لے کے اسی سے اپنی اولاد سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہوتا ہم سے انتم تتلون الکتاب، اور کتاب پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن وتنسون انفسکم بھولے بیٹھے. تو یہ کہانی نہ ہو. اگر وہ بہت زیادہ ہے تو آپ کچھ تو کریں. اگر آپ بچوں کو عالم بننے کے لیے کہہ رہے ہیں اور خود نہیں کر رہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن کچھ تھوڑا بہت کریں. تو بالکل یعنی کہ میں نے بتا نا درمیانی راہ وہ کرنا جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک خود عمل کرتے نہیں تو دوسرے کو تلقین بھی نہ کرو. بالکل ہی تلقین چھوڑ دیتے ہیں کہ یار میں تو عمل کرتا ہی نہیں. بری بات ہے. مثال کے طور پر آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ کا بچہ بھی سگریٹ پینے لگ جائے تو آپ روکیں گے نہیں اس کو؟ وہ بولے کہ بھائی نہیں آپ خود تو کرتے نہیں ہیں، خود تو چھوڑتے نہیں، مجھے بول رہے ہیں خود تو پیتے ہیں مجھے وہ کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کو عذاب دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ اس عمل سے نہیں روکتے تھے جو خود کرتے تھے. یعنی اس کو بطور ایک عذاب کا سبب بیان کیا قرآن نے کہ ایک عمل آپ غلط ہے اور خود کرتے ہو لیکن دوسروں کو اپنے لوگوں کو روکتے نہیں ہو، اپنوں کو خود غلط کر رہے ہو اور دوسروں کو روک بھی نہیں رہے، تو اس کے سبب ان کو عذاب ہوا. اس کے سبب بھی اور بھی اسباب ہوں گے لیکن یہ بھی ایک وجہ قرآن نے بیان کی. قانون لا یتناہون عن منکرن، وہ نہیں منع کرتے تھے ایسے غلط کام سے فعلوہ جس کو وہ خود کر رہے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں بھائی اگر تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو نہیں نکل پا رہے تو دوسروں کو تو روکتے. جیسے ایڈکشن ہوتی ہے، آپ کو نشہ ہوتا ہے سگریٹ کا یا کسی بری عادت، کوئی بری عادت کا نشہ ہوتا ہے، تو بھائی اگر چلو خود کسی بھی وجہ سے اپنی لاکھ کوشش کے باوجود کوشش کرتے رہو لیکن نہیں ہو پا رہا تو دوسرے کو تو روکو. جو ابھی نیا نیا آ رہا ہے یا تم سے تھوڑا پیچھے ہے یا کسی بھی، تم اس کو روکو تو صحیح. تم اس کو روکو گے تمہارے بھی دل میں بھی بات آئے گی، تم بھی تمہارے لیے بھی ہمت بن جائے گی. اور ایسا ہوتا ہے آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ کوالٹی وہ صفت آپ کے اندر آنے لگ جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا یہ اصل میں کچھ بنیادی ایسی اصولی چیزیں بیچ میں آتی رہتی ہیں تو پھر مجھے وہاں رک کے تھوڑی بات سمجھانی پڑتی ہے. تو یہ کرنا چاہیے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وتتلون الکتاب افلا تعقلون، یہ بات ہو گئی. واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون. اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بلا شبہ یہ نماز عاجزی کرنے والوں کے لیے کے علاوہ سب پہ بھاری ہے. یعنی جن کے اندر خشوع ہوگا نا، عاجزی ہوگی، ان کے لیے تو پھر ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں گے، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ پھر بھاری ہے. کون ہے خاشعین یا اللہ خشوع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ میں کہتے ہیں بھائی دیکھو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، پھر رب کا ذکر کہ وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ہوتے ہیں خشوع والے.
اچھا یہاں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو صبر کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو صبر سے بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس ہم جو ہے وہ انتقال ہو گیا، کوئی بری خبر ہو گئی تو ہم بولتے ہیں صبر کرو، مالی نقصان ہو گیا بس وہی صبر کرو. صرف ہم اس اینگل سے اس کانٹیکسٹ میں ہم صبر کو سمجھتے ہیں. جبکہ صبر جو اللہ تعالیٰ قرآن میں عربی میں جو صبر کا مطلب ہوتا ہے، تو صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو یہ بھی صبر میں آتا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی اچھی بات پر جم جانا استقامت کے ساتھ، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. کسی اچھے کام میں جو مشکلات سامنے آتی ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور اپنے موقف سے نہیں ہٹنا اور اپنے اچھے عمل سے نہیں رکنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. اور جیسے مثال کے طور پر ابھی ایک دورہ تفسیر کی کلاس ہے، تو بعض لوگ آ رہے ہیں بعض لوگ نہیں آ رہے. تو جو لوگ آ رہے ہیں پھر وہ کبھی چھٹی بھی ہو سکتا ہے کر رہے ہوں. میں نے تو حالانکہ پہلے دن کہا تھا چھٹی نہیں کرنی ہے، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ کل والی کلاس میں تو بہت ہی کم تھے، آج بھی آ رہے جا رہے ہیں آ رہے جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ ریکارڈنگ سن رہے نہیں سن رہے. تو یہ نہیں، اچھی بات نہیں ہے. استقامت کے ساتھ جمے رہے، آپ کے جو بھی اور کام ہے اس کو اوپر نیچے کریں تھوڑا سا. اللہ ہے کہ بہت ہی ایکسٹریم لیول کا کوئی عذر ہے، بہت ہائی لیول کی کوئی چیز جو نہیں کچھ ہو سکتا، تو ٹھیک ہے پھر تو عذر ہے، پھر تو اس عذر کو پورا کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ ارجنٹ ہو گیا ہے. پھر ریکارڈنگ سن لیں، ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہے تو اگلے 24 گھنٹے کے اندر، بلکہ 24 تو نہیں بنتے، پھر 9:30 تقریباً 22.5 گھنٹے تک کے اندر سن لیں، 22 گھنٹے کے اندر سن لیں. تو اب آپ کو مستقل رکاوٹیں شیطان لائے گا. یہ کیوں دعائے تفسیر میں آ گئے تو میری تو مصیبت ہو گئی، مطلب چاہے آپ یہاں کریں کہیں بھی پڑھیں قرآن سے جڑ رہے ہیں نا، تو شیطان کو نہیں یہ برداشت. تو وہ رکاوٹیں لائے گا، لیکن ان رکاوٹوں کا جم کر مقابلہ کرنا صبر ہے. ڈیلی تفسیر کی کلاس میں آنا، تفسیر پڑھنا صبر ہے. اسی طرح اور اگر آپ نیک کام دوسرا کر رہے ہیں، پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو نہیں چھوڑنا، نماز کو پابندی سے پڑھنا صبر ہے. اور صبر والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر والوں کو تو بے حساب دوں گا. آٹومیٹکلی صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. اور نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز میں سستی اصل میں ہوتی ہے وضو کے معاملے کی وجہ سے. وضو کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. ایک تو ہر وقت باوضو رہے تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا، 2 رکعت پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا، 2 رکعت آپ نے ہاتھ اٹھائے 2 رکعت پڑھنے کی، 4 رکعت پڑھنے میں بھی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ ہوتا ہے وضو کرنے میں سستی ہوتی ہے. تو آپ اسی لیے نوٹ کریں کہ جب آپ وضو کر لیں گے نا تو آپ شیطان بھاگ جاتا ہے تقریباً، اور بہت سستی تقریباً کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے. اور یہ ہے. اور جانماز ساتھ رکھیں یا کوئی ایک جگہ مختص ہونی چاہیے. تو یہ سنت ہم سے چھوٹ گئی ہے کہ گھروں کے اندر ایک الگ الگ چیزوں کے الگ الگ کمرے ہوتے ہیں. یہ فلانا روم ہے، یہ فلانا روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ بیڈ روم ہے. چلو وہ تو ٹھیک ہے، مین بیڈ روم سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ فلانا روم ہے، یہ ہمارا جو ہے پتہ نہیں ایکسرسائز روم ہے. اور اچھی بات ہے ایکسرسائز کرنا، مطلب یہ چیزیں اچھی ہیں ٹھیک ہے. اس میں کچھ تو لوگ سینما روم بنا رہے ہیں یا پتہ نہیں کون کون سے روم بنا رہے ہیں، وہ بھی چلے، وہ تو بہت غلط ہے. لیکن روم سب کے لیے الگ الگ بنانا ٹھیک ہے بھائی. کوئی پریئر روم ہے، کوئی ورشپ روم ہے، کوئی عبادت والا کمرہ ہے کہ جہاں جاؤ تو آپ کو فیلنگ آئے. ویسے یہ میرا کمرہ خیر میں تو یہاں سارے کام اور بھی ہو رہے ہوتے ہیں اپنا، لیکن اس میں ہر طرف جو ہے وہ ادھر بھی اور ادھر بھی کتابیں ہیں الحمدللہ. تو یہاں بہت ساری بہت ساری اکثر تو دینی کتابیں بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، سیلف امپرومنٹ پہ بھی ہیں، بہت ساری چیزیں بزنس پہ بھی ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہے وہ دینی علوم کی. یہاں پر آ کے خود ایک سکون سا ہوتا ہے. اور یہاں پہ آپ نماز پڑھیں، میں نماز پڑھتا ہوں تو مطلب یہاں دوسری طرح کی چیزیں ہی نہیں ہے نا. تو یہ کمرہ یہ بس یہاں پر آپ سکون سے نماز میں نے بنایا ہوا ہے، تو بس میں یہاں پہ نماز پڑھ لیتا ہوں. بہت یہاں پہ اچھے سے ہو جاتی ہے کیونکہ ایک کمرہ ہے، اس کی اپنی ایک روحانیت ہے. یا اس کے اندر یہاں پہ بس صرف میرے اس طرح کی دینی کام اور پڑھنا پڑھانے سے ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں، یا اور کوئی اچھا کام باقی کچھ یہاں پہ ٹائم ہی نہیں ہے. اول تو میرے پاس خود بھی ٹائم نہیں ہوتا. تو مطلب ایک ایسا ایریا ہونا چاہیے جہاں سائیکولوجیکلی سب کانشیسلی آپ کا دماغ اس طریقے سے پریپیئر ہو. تو اس طرح کی کوئی چیز ہو تو مطلب اسے دے گا تو پراپر ایک نماز کی جگہ ہو جہاں پہ بالکل ہی چھوٹی سی ایک جگہ بھلے بنا لیں، ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹا سا ایک حجرہ ٹائپ بنا لیں کہ بس وہاں داخل ہونے کے بعد آپ کو کچھ بھی، اور وہاں کچھ بھی نہ ہو، ایک قرآن کا نسخہ ہو، ایک رحل ہو، ایک تسبیح ہو، چلو مطلب جو عبادت سے ریلیٹڈ چیزیں نا، ایک تفسیر ہو، بس اس طرح کی چیزیں ہوں. وہاں اندر ہوتے ہی بس آپ کو خود فیلنگ آئے کہ یار میں تو بس اللہ تعالیٰ یا کچھ بھی سفید، اور وہ سفید سفید ہو تو زیادہ اچھا ہے. پوری دیوار بھی سفید ہو، جو پردے لگائے ہیں وہ بھی سفید ہو، تو بالکل وائٹ وائٹ ہو، بہت مطلب سکون کا ماحول اس طرح بنائیں، سب کانشیسلی اس کو کریں. تو جب آپ وہاں نماز پڑھیں گے نا، وہ سکون حاصل ہوگا، ایک کانسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز ہو سکے گی. تو خیر نماز کا معاملہ، تھوڑی سی نماز سے بات آئی تھی تو میں نے اس لیے کچھ باتیں عرض کر دی.
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ نماز بہت بھاری ہے، الا علی الخاشعین، سوائے ان پہ جو خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے اور اسی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو بس یہاں پر ہم اس کو وہ کر دیتے ہیں، رکوع بھی ہو گیا مکمل۔ پھر اس کے بعد ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تمہیدی طور پر بنی اسرائیل کی بات کی، آگے اللہ تعالیٰ مختلف جو ان پہ بہت سارے انعامات کیے تھے اس کے اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی جھلک دکھائیں گے اور تھوڑا تھوڑا بتاتے رہیں گے یہ بھی کیا تم پہ، یہ بھی کیا، تو بنی اسرائیل کا تذکرہ چلے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز پہ اور اس پہ بات کی ہے کہ جو خاشعین خشوع کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر وہ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات ہے، سوال ہے، پوچھ لیں۔ ہماری کلاس الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ السلام علیکم جی۔ تاجی آپ نے کہا نا کہ عبادت کے لیے ایک جگہ بنا دی جائے، تو ہمارے مفتی صاحب جو پڑھاتے تھے، جن سے ہم نے علم دین کا کورس کیا تھا، تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں صحابیات کے قصوں سے کہیں یہ چیز نہیں ملتی کہ عورتوں نے عبادت کے لیے کوئی جگہ مخصوص کی ہو۔ تو یہ جیسے مطلب دوسرے غیر مسلم گھرانوں میں ہوتا ہے نا، جیسے یہ انڈینز ہو گئے اور یہ اپنی ایک مخصوص جگہ بناتے ہیں عبادت کے لیے۔ نہیں دیکھیں، یہ جو آپ کے استاد نے بات کی ہے بہت ہی ادب کے ساتھ، بات یہ ہے کہ صحابہ کے پاس جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کہتے تھے کہ بھائی نماز کی جگہ بتاؤ۔ تو اکثر تو صحابہ یہ کرتے تھے، یعنی ان کا کوشش یہ ہوتی تھی کہ جب بھی وہ اپنا گھر بنائے نا یا کہیں آئیں، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کو بلائیں اور اللہ کے نبی ہی سے پوچھیں کہ یہاں آپ کسی ایک جگہ نماز پڑھ لیجیے، تو جہاں آپ نماز پڑھیں گے نا یا رسول اللہ، اس جگہ کو ہم اپنا مصلی بنا لیں گے، یعنی وہاں پھر ہم نماز پڑھا کریں گے۔ تو یہ تو سنت ہے اللہ کے نبی کی، مجھے نہیں تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کیسے بات کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ صحابہ یہ کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ تو تم نے کون سی تو یہودیوں کی اور ہندوؤں کی تم نے باتیں شروع کر دی، بلکہ اللہ کے نبی نے کیا، نماز پڑھی، صحابہ نے نماز پھر اس جگہ کو نماز کی جگہ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اچھا، تو یہ سنت مردوں ہے۔ کے لیے خواتین کے لیے بھی؟ تو خواتین بھی وہاں پڑھتی تھی، خواتین آپ کے گھر پہ اللہ کے نبی آئے یا کوئی بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی کوئی بہت بڑے عالم آئے اور وہ کسی خاص جگہ نماز اس نیت سے وہ کریں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اس جگہ سے نماز پڑھیں گی یا کہیں بھی نماز پڑھتی رہیں گی؟ آپ کا بھی دل چاہے نا یار میں اس جگہ پڑھوں جہاں میرے، یعنی صحابیات کا دل نہیں چاہا کہ جہاں ہمارے نبی نے نماز پڑھی تو میں بھی اسی جگہ نماز پڑھوں؟ تو بالکل۔ سوچے بھی تو صحابیات کا بھی یہی عمل تھا، جہاں صحابہ پڑھتے تھے تو وہیں صحابیات بھی پڑھتی تھی۔ یہ تو ہمارے ہاں فقہ حنفی میں تھوڑا یہ ہے کہ احتیاط کی وجہ سے مسجدوں میں خواتین کا زیادہ وہ نہیں ہوتا، ورنہ تو خواتین تو مسجدوں میں آتی تھی، مسجد نبی میں تو خواتین مسجد تک میں جاتی تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر بھی مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں، خود حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور وہاں نوافل پڑھا کرو، اور حدیث میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ ثواب والی نماز، افضل نماز وہ ہے جو کیا ہے، جو گھروں میں پڑھی جائے سوائے فرائض کے، یعنی فرائض مسجد میں ہوں گے، باقی ساری نماز سنتیں نوافل وطر سب گھروں میں ہوں گی، تہجد اوابین چارج اشراق سب گھر میں ہوگی۔ اشراق کا چلو یہ ہے کہ وہ اس کے کچھ فضائل یہ بھی ہیں کہ آپ فجر اسی جگہ بیٹھے رہیں اور ذکر کریں تلاوت کریں، اشراق کی پڑھ کے اٹھے تو حج عمرہ کا ثواب ہے، تو اس وجہ سے اشراق مسجد میں ہو سکتی ہے، ورنہ وہ بھی گھر میں، ساری نمازیں گھر میں ہو سکتی ہیں، ہونی چاہیے بلکہ زیادہ ثواب ہے اس کا۔ تو جب ساری نمازیں صحابہ گھر میں پڑھیں گے تو صحابیات تو وہیں ہوتی ہیں، تو صحابیات بھی وہیں پڑھیں گی۔ اور اگر نماز کی اتنی اہمیت گھر میں مصلی بنانے کی نہیں تھی تو اللہ کے نبی کو اس طرح اہمیت سے روکنا صحابہ کا، پھر وہاں پڑھوانا نماز، اللہ کے نبی کا پڑھنا، پھر صحابہ کا اس جگہ کو مصلی بنا لینا، اور پھر اس کے بعد اسی جگہ پر صحابہ صحابیات اس گھر میں جب میاں جی پڑھ رہے ہیں تو بیگم صاحبہ کیا کسی اور جگہ پڑھیں گی؟ جہاں نبی پڑھیں گے تو وہ وہاں نہیں پڑھیں گی جہاں نبی کے قدم رکھیں، جہاں نبی نے نماز پڑھی ہے تو صحابیات بھی وہیں پڑھیں گی نا نماز۔ تو یہ ایک سنت تھی جو ہمارے ہاں چھوٹ گئی ہے۔ آج بھی دیندار جو اچھے سمجھدار لوگ ہیں ان کے گھروں میں یہ ایک جگہ مختص ہوتی ہے کہ بھائی یہ ہماری یہ نماز کا عبادت کا کمرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ثابت ہے، مطلب یہ تو ہوتا رہا ہے۔ اچھا جی، جزاک اللہ۔ یہ سوال پوچھا بھی گیا تھا لیکن وہ میرے پاس بھی کوئی حتمی جواب نہیں تھا، تو آج اچھا ہوا تفصیل سے معلوم ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ۔
ٹھیک ہے، اور کوئی اگر سوال ہے تو کر لیں، ورنہ پھر ہم کلاس آف کر دیتے ہیں. میرے خیال ہے نہیں ہے سوال. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.